मेरे मोहतरम बहनों, भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको अच्छे हाल में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आइए 16वें पारे का खुलासा शुरू करते हैं। इस पारे में सूरह काफ, सूरह मरियम और सूरह ताहा मुकम्मल होती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं 15वें पारे में बयान कर चुकी हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में पेश आने वाले 3 वाक़यात की हकीकत बयान करते हुए फ़रमाया कि कश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर सही और नई कश्ती को ज़बरदस्ती छीन रहे थे। जब मैंने उसे ऐबदार कर दिया तो ये जालिम के कब्ज़े में जाने से बच गई। यूं इन गरीबों का ज़रिया माश महफूज रहा। बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था कि वो उन्हें कुफ्र की नजासत में मुब्तला कर देता, जबकि अल्लाह नहीं चाहता था कि इंतहाई नेक वालिदैन बच्चे की मोहब्बत की वजह से ईमान से महरूम हो जाएं। इसलिए अल्लाह ताला ने उसे मारने और उसके बदले नेक और सालेह औलाद देने का फ़ैसला फरमाया। गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की क्योंकि वो 2 यतीम बच्चों की मिल्कियत थी। उनके वालिदैन अल्लाह के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे ख़जाना पोशीदा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग ख़जाना लूट लेते, तो नेक वालिदैन के ये 2 यतीम बच्चे इससे महरूम हो जाते। हमने इस दीवार को तामीर कर दिया ताकि जवान होने के बाद इस ख़जाने को निकाल कर फ़ायदा हासिल करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे सामने शब व रोज़ जो वाक़यात पेश आते हैं, किसी को जवानी या बचपन में मौत आ जाती है, कोई किसी हादसे का शिकार होकर ज़ख्मी हो जाता है, किसी की इमारत गिर जाती है, किसी का चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, तो इन तमाम वाक़यात के पसे पर्दा बहुत सी हिकमतें पोशीदा होती हैं। तीसरा वाक़या सूरह काफ में ज़ुल्करनैन का है। कुरान के मुताले से मालूम होता है कि ज़ुल्करनैन को अल्लाह ताला ने मादी कुव्वत भी अता की थी और रूहानी और ईमानी ताकत भी उसे हासिल थी। उसकी फतूहात का दायरा बड़ा वसी था। वो एक तरफ मशरिक़ के आखिरी किनारे और दूसरी तरफ मगरिब के इंतहाई सिरे तक पहुंच गया था। अपनी फतूहात के दौरान उसका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ कि जो पहाड़ों के दरमियान रहती थी और हमेशा एक वहशी कौम के हमलों का निशाना बनती थी, जिसे कुरान ने याजूज माजूज करार दिया है। उस मज़लूम कौम की दरख्वास्त पर ज़ुल्करनैन ने एक ऐसी मजबूत दीवार तामीर कर दी जिसकी वजह से वो याजूज माजूज के हमलों से महफूज हो गए। जब क़यामत करीब होगी तो ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। क़यामत के करीब दज्जाल का भी ज़ुहूर होगा। अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। सूरह काफ यहाँ ख़त्म होती है और उसके बाद सूरह मरियम है। ये मक्की सूरत है और इसमें 98 आयतें और 6 रुकू हैं। दूसरी मक्की सूरतों की तरह सूरह मरियम में भी अल्लाह के वजूद और तौहीद की तालीम दी गई है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम के किस्से भी बयान फरमाए हैं। सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान होता है कि वो बूढ़े हो चुके थे, उनकी अहलिया भी बूढ़ी और बांझ थीं। हज़रत ज़करिया की उम्र 120 साल और उनकी अहलिया की 98 साल हो चुकी थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में बेमौसमी फल देखे तो उनके जहन में आया कि वो अल्लाह जो मरियम को बेमौसमी फल अता फरमा सकता है, वो मुझे भी इस उम्र में औलाद दे सकता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बेटे की दुआ की जो कबूल हुई और अल्लाह ने उन्हें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में नहायत नेक और सालेह बेटा अता फरमाया, जिसे नबूवत से भी नवाजा गया।
اگلا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام انہیں اپنی قوم کے پاس لائیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھو۔ وہ حیران ہوئے کہ نومولود بچہ کیسے بولے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں۔ اس قصے کے بعد سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو بت پرستی میں پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور بڑے پیار اور احترام سے اپنے والد کو بت پرستی سے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے والد جس کا نام آزر تھا دھمکیوں پر اتر آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے بتوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ والد آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت توحید آئی تو آپ نے اللہ کے حکم سے عراق سے شام کی طرف ہجرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بار اور خاندان چھوڑ دیا۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم کے واقعے کے بعد سورہ مریم میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی گزشتہ مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر زمین والوں میں بھی اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں، چنانچہ وہ سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس نفرت کا اثر زمین پر ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مریم کے بعد 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی لمبی قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پورا قصہ سیکوینس وائز سمجھ آ سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، آپ اور آپ کے بھائی ہارون کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا اور فرعون سے نرمی سے بات کرتے ہوئے دعوت حق دینا، حضرت موسیٰ کا جادوگروں سے مقابلہ اور آپ کی فتح اور جادوگروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر کو چھوڑنا اور فرعون کا اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا اور ہلاک ہونا، بنی اسرائیل کا کفران نعمت کرنا،
سامری کا بچڑا بنانا، توریت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی۔ اس قصے کے آخر میں قرآنی قصوں کے نزول کی حکمت اور انکار کی صورت میں عذاب الہی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال کا بیان ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 114 میں علم بڑھانے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاکید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم قیامت کے دن اس سے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 132 میں خود بھی نماز کی پابندی کرنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنے کا حکم بیان ہوا ہے۔ اس پارے کی روشنی میں کچھ اہم پوائنٹس مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اس کی اپنی خواہش اور مرضی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے کے لیے صبر شرط ہے۔ نمبر 3، نیک والدین کی اولاد کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ نمبر 4، علم کی دولت دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، خواہ وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی خواہشات کے برعکس ہی کیوں نہ ہوں۔ الحمدللہ 16ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ جلد ہی 17ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔